دیا خذوا زینتکم، ذرا تھوڑا سا اپنے آپ کو ویل ڈن کر لو، اپنے آپ کو ریفریش کر لو، اپنے آپ کو بہتر کر لو، اپگریڈ کر لو. تم اللہ کے گھر میں جا رہے ہو، جب تم ملنے کے لیے کسی کے گھر میں جاتے ہو تو ویل ڈریس ہوتے ہو. تم اللہ کے گھر میں جا رہے ہو اپنے آپ کو بہتر کرنے. لوگوں نے اس کا معنی اپنے طور پر سمجھنے میں آزاد ہوئے، لیکن جب بندہ قرآن و حدیث سے آزاد ہوتا ہے تو کسی نہ کسی گہرائی میں جا گرتا، کسی گڑھے میں جا گرتا ہے. کل ہم ایک جگہ پہ نماز با جماعت ادا کی، میرے ساتھی تھے، وہ مسجد میں پڑی ہوئی انتہائی میل سے بھری ہوئی ٹوپی گندی پلاسٹک کی. حقیقت ہے میں نے اسے دیکھا وہ میل سے کالی نہیں پڑی. تو میں نے اسے دیکھا تو میں نے کہا کہ آپ اس ٹوپی کو لے کے جو نماز ادا کی ہے، اگر آپ یہ نہ لیتے اور ایسے نماز ادا کرتے جتنا آپ ماشاءاللہ نائے ہوئے ویل ڈریس سے خوبصورت بھی لگ رہے ہیں، آپ کیا تصور کرتے ہیں کہ یہ میلی ٹوپی لے کے زیادہ ثواب ہو گیا؟ بات تو وہ یقیناً سمجھ چکا کہ کتاب و سنت کو ہمیں صفائی کا درس دیتا ہے. یا تو پھر یوں کرو کہ یہ ٹوپی لو اور اس کو سرف کے ساتھ دھو کے اس کو خوبصورت بنا کے پھر تو بندہ دیکھے. میں نے کہا یہ پلاسٹک کی ٹوپی لے کے تم کبھی مارکیٹ نہیں جاؤ گے، کسی عزیز و اقربا کو ملنے کے لیے نہیں جاؤ گے، تم بارگاہ الہی میں اس سے پیش ہوتے. اپنے لباس کا وہ حصہ استعمال کرو جس کو تم بہتر جانتے ہو، اس سے تم کہیں باوقار رہو، تم اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہو. مخالفت ٹوپے کی نہیں ہے، مخالفت میل کچیل کی ہے. مخالفت اس بے ڈھبے انداز کی ہے جس بے ڈھبے انداز کو میں اس لیے بے ڈھب کہہ رہا ہوں کہ اس انداز کو تم کسی بھی بہتر مجلس میں اختیار کر کے جانے سے کتراتے ہو. تو پھر اگر وہ باہر بہتر نہیں ہے تو پھر بارگاہ الہی کے اندر پیش ہونے میں بھی وہ بہتر نہیں. ہاں آپ سمجھتے ہیں کہ میں جس ڈریس کے ساتھ باہر جا سکتا ہوں، عزیز و اقربا کو مل سکتا ہوں، کسی افسر کے سامنے پیش ہو سکتا ہوں، کسی ادارے میں جا سکتا ہوں، بازار پہنچ سکتا ہوں، ٹھیک ہے، وہ پاک ہے، صاف ستھرا ہے، پھر اسے اختیار کرنے میں کوئی کمال نہیں، پھر اسے اختیار کریں. بہرحال تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ نماز پھر ہمیں صفائی کا، سلیقے کا بھی حکم دیتی، زیب و زینت کے اختیار کرنے کا حکم دیتی. اگر آدمی گھر سے آتے ہوئے گرمی کا موسم ہو اپنے خوشبو استعمال کرتے تو یہ عین سنت کے مطابق ہوگا اور باہر سے اجر ثواب ہوگا. تو میں کر رہا تھا فرشتوں کا اس کو اپنے پروں کے نیچے ڈھانپ لینا یہ بھی نمازی کے لیے ہے جو 5 وقت نماز ادا کرنے کے لیے آئے گا، دوسرے کے لیے نہیں ہے. پھر یہ قرات سنے گا امام صاحب کی، اسے قرآن سننے کا ثواب بھی ہوگا اور امید ہے اس کے دل میں شوق پیدا ہوگا کہ اللہ کرے میں بھی ایسی اچھی قرات کرنا سیکھ لوں، میرے بچے سیکھ لیں. ممکن اللہ اس میں خیر و برکت دے دے، اس کے جذبات کو اللہ ان کی قدر فرما دے، اور اگر واقعی یہ مخلص ہوا تو اللہ رب العالمین یہ نعمت اس کو بھی عطا کر سکتا ہے. پھر اسلام کے شعار، نماز اسلام کا شعار ہے، وضو اس کے لیے ضروری ہے، شرط ہے، طہارت اور پاکیزگی اس کے ذریعے سے انسان سیکھتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے، یہ بھی باجماعت نماز ادا کرنے سے اس کو حاصل ہوا. پھر حدیث میں آتا ہے جب انسان باجماعت نماز ادا کرتا ہے، باہر گلی میں شیطان کھڑا ہو جاتا ہے اور زمین سے مٹی اٹھا اٹھا کے اپنے سر میں ڈالتا ہے، کہتا ہے ہائے میں اس بندے کو نماز ادا کرنے سے نہیں روک سکتا. پریشان ہوتا ہے بندے کی نمازی کی نماز کی ادائیگی پر جو باجماعت نماز ادا کرتا ہے. تو یہ بھی ایک انہوں نے اس کو خوبی اور وجہ کے اندر
اندر شامل کیا کہ جس سے انسان کا درجہ بلند ہوتا ہے، نقائص سے آدمی محفوظ رہتا ہے، باجماعت نماز ادا کرتا ہے، تو اپنے احباب، اپنے دوستوں، اپنے اقرباء، اپنے ساتھیوں کا خیال رہتا ہے، پتہ رہتا ہے کوئی نہیں آیا، کیا وجہ ہے، بیمار تو نہیں ہے، اس کی جا کے عیادت کرتا ہے اور دیگر کاموں میں، نیکی کے کاموں میں شریک ہوتا ہے، امام کے سلام کا جواب دیتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے ساتھ، اس سے بھی اس کو ثواب ملتا ہے۔ جب لوگ اکٹھے ہو کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں نماز کے بعد، اللہ اکبر، استغفر اللہ اور اللہم انت السلام، اللہم لا مانع لما اعطیت اور دعائیں، تو فرشتے انہیں اپنے جلو میں لے لیتے ہیں، اپنے رحمت کے ساتھ، اللہ کی رحمت کے ساتھ ان کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ یہ خوش نصیب اس وقت بھی وہاں پہ موجود ہوگا تو اس کو اللہ رب العالمین کی رحمت کا حصہ مل جائے گا۔ اسی طرح سے نماز میں یہ سورۃ الفاتحہ سیکھتا ہے اور اسے پڑھتا ہے اور اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اس لیے کہ امام جہری نمازوں میں اسے جہرن پڑھتا ہے۔ اگر یہ اس میں شامل نہیں ہوگا تو پھر ظاہر ہے اس کا معاملہ اس طرح نہیں ہوگا۔ المختصر یہ کہ اور بہت ساری باتیں ہیں، جیسے والضالین امام نے کہا، یہ آمین کہے گا اونچی آواز سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما حسدتکم الیہود ما حسدتکم، فرمایا یہودیوں کا تمہارے ساتھ حسد کی یہ بھی وجہ ہے کہ تم والضالین سننے کے بعد اونچی آواز میں آمین کہتے ہو، یہودی اس سے جلتے، یہودی جلتے ہیں، اس کا مطلب ہے شیطان جلتا، تو یہ بھی یقیناً اس کے لیے باعث خیر و برکت ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ امام ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ نے تو یہ کوئی 27 کے قریب وجوہات گنی ہیں جن سے باجماعت نماز ادا کرنے والے آدمی کے اجر و ثواب میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر آدمی بیٹھ کے اسے ڈھونڈے تو شاید اس سے کہیں اور زیادہ وجوہات بھی ہمیں مل جائیں کہ جس سے کسی آدمی کی باجماعت نماز کی ادائیگی کے اندر اس کے درجات کو اضافہ ملتا ہے، اس کے اجر و ثواب میں بہتری ہوتی ہے، اللہ رب العالمین کی رحمت کا مستحق ہوتا ہے۔ اس لیے اس مسئلے کو سمجھنا چاہیے کہ پوری کوشش کریں، پوری کاوش کریں کہ نماز کو باجماعت ادا کریں۔ نماز اگرچہ کے وقت گزارنے کے بعد ہو جائے گی، نماز گھر میں ادا کرے گا تو اس کے حصے کی فرض نماز کی ادائیگی ہو جائے گی، یہ بات تسلیم ہے، لیکن نماز جس قدر باجماعت ادا کر کے اور مسجد میں جا کے اس کا اہتمام کر کے ادا کرے گا تو یقیناً جو اس کا اجر و ثواب ہے وہ اس کی دوسری صورت نہیں۔ اللہ سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس مسئلے کو اچھی طرح سے نشین کرا دے اور ہم عملی زندگی میں اس مسئلے کے اوپر مکمل کاربند ہو جائیں، اپنے لیے بھی، اپنے گھر والوں کے لیے بھی، اپنے بچوں کے لیے بھی اسی عمل کو پسند کریں اور یہی انشاءاللہ ہماری دنیاوی اور اخروی فلاح کا باعث بنے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللہ کی توفیق سے نماز باجماعت ادا کرنے کے اجر و ثواب کے حوالے سے، احباب کو ترغیب تحریض دینے کے حوالے سے اور ان کی پوری توجہ کتاب و سنت کے دلائل پیش کر کے اس طرف ان کی توجہ دلانے کے لیے یہ کوشش آپ کے سامنے کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین مجھے، آپ کو اور ہم تمام مسلمانوں کو جو اللہ رب العالمین کا انداز ہے دعوت کا اس کے مطابق کر دے، جس طرح اللہ رب العالمین ایک ایمان والے سے تقاضا کرتا ہے وہ نماز باجماعت کی ادائیگی کے لیے تگدو کرے، ہمیں بھی اللہ رب العالمین یہ قرینہ، یہ طریقہ سمجھا دے، سکھا دے اور ہم اس کے اوپر کاربند ہو جائیں۔ جب تک ہماری زندگی رہے، جب تک ہمارے جسم میں جان رہے، ہم اللہ کی رحمت اس کے فضل و کرم سے نماز باجماعت کے عادی بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پاس ایک ساتھی تشریف لائے ہیں کوٹکوٹا سے،
پہلے بھی تشریف لاتے ہیں، مسجد کی تعمیر و ترقی کا یہ کام کر رہے ہیں۔ آج مجھے بتا رہے تھے کہ مسجد کے دروازوں کے حوالے سے ہمیں کچھ ادائیگی کرنا ہے، تو اس میں آپ سے تعاون کی درخواست ہے، وہ آئے ہیں ان کا تعاون کیجیے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولکم ولسائر المسلمین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون والسلام علی المرسلین۔